کہندے پاک محمد دستے سے میرے ہتھاں چ کی فرمایا جتنی تیری اوقات اتنی تیری گل ٹکے دی تیری اوقات ٹکے دی تو گل کی ایک ہی برتن کر لو پاک کے ہتھاں چ کی ہے انہاں کول پوچھ سامنے کون کھڑا ہے سبحان اللہ میرے کول نہ پوچھ میرے ہاتھ چ کی ہے جو کچھ ہتھاں چ ہے نا انہاں کول پوچھ سامنے کون کھڑا ہے تے کنکر بولے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے اس شان دا احاطہ ایک کھوپڑے چڑھا سارا دماغ کرے ہو نہیں سکتا سرکار نے فرمایا کدو لایا کر تیرے والا تحفہ سارے تحفے تے بھارا ہوئے گا ہن غریب بندہ اودی کسی شہر میں ویلیو ملے نا تے او دا سینہ ایتھے ہو جاندا ہے بے شک ایتھے ہو جاندا ہے میرے سرکار جناب محبت نال کدو قبول فرمان تے انہوں جناب ہن او خوش فہمی کی مبتلا ہو گیا مینوں ہور تے منہ کو نہیں لاندا تے کائنات دا تاجدار ہر روز مینوں اس طریقے نال ملدا ہے ایک دن صحابہ نال بیٹھا تے کہندا صحابیو میں تمہیں گل دساں فرماؤ جی میرا محمد بٹھے نا بڑا یارانہ ہے یار ہے میرا سجن ہے میرا اپنی اوقات ویکھ تے سرکار دی شان ویکھ کتھے تو مدینے دی سبزی منڈی چھوکے دے کے سبزی بیچن والا تے کتھے تو جہاناں دا سردار تے تیرا یار سبحان گل سنی تے غمگین ہو کے اٹھ گیا اچھی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اچھا میں پہلے سمجھا سی تھانوں میری تقریر چنگی نہیں پئی لگی سبحان میں سمجھ آئی ہے تھوڑا ذوق کیا ہو جائے سبحان اللہ میں پہلے آکھیا بھئی یار میں کی کراں میلاد دے دن تے گلا بھی کچھ کام کرتا ہے تے وہ بھی پورے دا پورا میلانا پہ دی وہ حرارت پیدا نہیں ہو رہی بعض اوقات ہیں جے مینوں آپ نو کچھ اچھی لگے نا تے میں نے کر کے سندا ہوں وہ میں نہ ہو سکتا نعت خان آ کے مولوی تو میری نعت پسند نہیں آ رہی تے نہیں پتہ مولوی سرکار دی عشق دی میں دے وچ ٹم ہویا پہ سبحان میں تو مولوی بھی سر نہیں کردا جی سبحان اللہ بول سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لجپال کریم دی بارگاہ دے اندر جناب کدو لے کے آن والا صحابی جدوں باقی صحابہ دی گل سنی اپنی اوقات ویکھ تے یار دا مقام ویکھ اپنی حیثیت ویکھ تے مدینے والے دی شان ویکھ لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نوکر جناب مغموم ہو کے اٹھیا اپنا چھاپڑا چایا تے سبزی منڈی دے اندر پہنچیا اور تے جناب اعلی ہو کے دے کے سبزیاں ویچدا پھردا ہے تے میرے سرکار اچانک جناب مجلس دے اندر آئے سونے مدینے والے نے تکیا ہوندا آن دا ویلا ہے پر آیا نہیں لجپال فرماندے نے فرمایا صحابیو میرے یار دے آن دا ویلا ہے میرا یار نہیں آیا سبحان اللہ غور فرماؤ میرے یار دا آن دا ویلا ہے تے میرا یار دسیا نہیں صحابہ کرام نے جدوں گل سنی تے حیران ہو گئے عرض کرتے نے آقا انہیں ایک گل کیتی ہے صحیح جواب دیتا ہے تے ٹر گیا ہے میرے سرکار فرماندے نے فرمایا پھر تسی انتظار کرو میں اپنے یار نو راضی کر کے آواں گا تے پھر آ کے بیٹھاں گا لجپال کریم چلے نے جناب اعلی سبزی منڈی والے پاسے او غریب جناب سبزیاں پہ ویچدا ہے ہو کے لا کے تے میرے کریم نبی سامنے نہیں آیا بلکہ جناب جی میں یاراں دے کولوں جاندے نے ایویں پچھلی سائیڈ تو آیا پیار نال اکھی تے ہاتھ رکھیا فرمایا دس میں کون سبحان اللہ جی بولو فرمایا دس میں کون لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب فرما لے نے او صحابیہ دس کون آیا ہے لجپال کریم دا نوکر جناب ایویں ہو کے دے کے کہندا ہے کوئی اور نہیں آیا میرے کول لے کے کدو کھان والا آیا ہے میں تے پسینے دی خوشبو تو جان گیا اور مدینے دا تاجدار تے میرا یار آیا ہے لجپال کریم جناب بیٹھے نے ہن ذرا منظر ویکھو پیر مرید کول بیٹھ جائے تے خوشی نال پھولے نہیں سماندا پاک محمد صحابی کو بیٹھا ہوئے سبحان اللہ مدینے دی سبزی منڈی دے اندر سبزی بیچن والے کو بیٹھا ہوئے تے پھر کی مقام ہوئے گا جناب کی نظارہ ہوئے گا لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تے تو چلن لگے واپس جان لگے ایویں ہاتھ بن کے سرکار دی خدمت دے اندر عرض کرتا ہے تھوڑی دیر سبحان اللہ بے بن سانگا خدائی
اللہ حکم دیتے ہیں آپ فرماتے نے بل آتے بل بل بنے بل بلن دا وقت دسائی میں بل علم نہیں تسا بل بلنا بل زلف دے بل چھڑوائی تے بل وعدہ کر تسا بل بل سو تے بل اپنی آپ سنائی متا دل وچ سائیں کوئی بل رہ جائے بل آپ تھما دفنائی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ مزہ بڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن میلاد النبی لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال آقا زوری جے بیسو سبحان اللہ ونجن نہ دے سان گل پا کے پلڑو منتاں کرے سا تے رو رو کے سونا میں دے سا دہائیے تھوڑی دیر پہ بن سانگا میرے سرکار دے والا پاک مدینے والا اٹھے آئے اے جناب الموجم الاوسط کے اندر حدیث شریف موجود لاجپال کریم اٹھے نے فرمایا سینے نال لگ جا میں نو لپیٹ لے تاکہ تکڑ والے نو پتہ لگے تو پاک محمد دا یار ہے کوئی اور نہیں میرے سرکار دے والا ہن جناب اعلی اس سرکار نو لپیٹی کھڑا ہے اپنے باواں دے اندر تے ایویں اکھاں اکھاں نال لوکاں نو پیغام دیندا ہے او مینوں تانا مارن والے ہو تکو بھاویں شادی دے اندر رہن والا کوئی غریب ہوے تے بھاویں مدینے دی سبزی منڈی دے اندر کوئی سبزی فروش ہوے جیڑا لاجپال پیار کردا ہے میرے کریم دی پیار دے اوتے اپنی مہر محبت عطا فرما دیا کرتے ہیں اے کوئی دنیا دا عام بندہ نہیں اے کوئی دنیا دا جناب اعلی للو پنجو نہیں اے اودی گل پہ کرنے ہیں جناب جڑا تیرے میرے سکون دا باعث ہے لاجپال کریم علیہ السلام دے والا رب کائنات دی عزت دی قسم ہے ایس یقین نال ٹھوٹیا جے جھولیاں خالی لے کے آئے سب تے بھرن والا آمنہ دا لال سبحان اللہ جھولی کدی خالی رہ نہیں سکتی ایک روایت پتہ نہیں کہ تو سنی ہے کہ کی منو کہنے چل کے جاؤ کدے تے چلو میں سنا دینا ہے بہت پرانی ہے بھائی ہائے جی میں کی آ بیٹھا ہے مالک معاف فرمائے سرکار کا ذکر تے پرانا ہو ہی نہیں سکتا ایک کدی پرانا ہوا ہے میں نے کہندا ہے دیکھیں جی جو مولوی آتا ہے اللہ کرے انشاءاللہ کو بہت ہی نہ پڑھ بنے بھائی یقین کرو وہ بھی الٹا وقت پا دیتا ہے بندہ میرے سکول ہی نا جو تسی آکھو کہ بچے سے صاحب ویسی گل کوئی نہیں لیکن ایک چوک انشاءاللہ کوئی نہ پڑھے یہ بہت سیاح ہو جاتا ہے یقین کرو بہت سیاح یہ جڑے ہوندے نا یہ ایم ایس سی والے وغیرہ وغیرہ والے اچھا یہ ہر سال جناب تسی حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی پڑھائی کھڑے ہو جناب ہر سال میں کہ تے پھر وہی گل ہوئی ہر سال جے میں حافظ صاحب مصلی شروع کرے تے الحمدللہ رب العالمین کرے تسی پیچھے آکھو کہ ہر سال جناب وہ قرآن پڑھ دے ہو نواں لے کے آؤ بھائی جو ہے وہی بیان کرنا ہے ہن کل سمجھ آئیے کہ نہیں سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات ایتے انداز بیان گلاں بدلدے ہوندے نے تے سنیو تسی او جڑے سرکار دی ناموس دے پہرے دار ہو منٹ میرے رہ گئے ٹوٹل 16 ٹھیک ہے ہن سنو 1 گھنٹہ تے 16 منٹ سرکار دو عالم علیہ السلام دی ناموس کیا ہے اصل لوگ بڑے امن پسند ہیں امن بہت جلدی سن یاد آتا ہے ہم بڑے امن پسند ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے امن پسند صاحب کدی گڈی نو پچھو گڈی وجہ تے امن آئے نہیں ادھر تے پھر جناب اسی بڑے خان ہونے ہیں جی جلدی ایڈے سارے بال نے گال کڈے نا کوئی ساڈا امن اتھے ہوندا ہے جتھے سرکار دو عالم علیہ السلام دی ناموس تے حرکاں ہیں ہن اسی امن والے ہیں اچھا تے اپنے کولوں کھڑ کھڑ کے او جی سرکار لگ دے سن تے مائیے میں کوڑا سڑدی سی تے جناب اعلیٰ سرکار چپ کر کے لگ دے سن یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں میں تو مدد نہیں گل کر علماء بیٹھے نے پوچھو یہ حدیث ہے ہی کوئی صرف تو کوئی اثر ہی کوئی نہیں
میں بڑے بڑے علماء نال رابطہ کر کے پوچھا کہ بلا میں تے اتنی کتاباں چھان تسی بھائی کوئی نہیں، اور علامہ غلام رسول سیدی صاحب شخصیت میں کوئی نہیں، لیکن ایسی احادیث ہیں صحیح کہ جسے سرکار نے گستاخ نے معاف کیتا ہوئے. لیکن ہن تسی دسو اتنے جڑے جوان بیٹھے ہو مینوں کوئی ایک دسے میرا باپ ہوے تھوڑا ہوے پیو سارے دے ایکو جہی عزت دیندے نے، بے شک اے واں تے پرے قید آباد خدا نہ کرے کہ ساڈے پیو نال قید آباد جوان کوئی جوان اچھی آواز وچ گل کرے تے ابا جی نوں دو چار مار دے کٹے، اللہ نہ کرے ایسا ہوئے کٹے تے ابا جی اپنا بچہ لے آ رہے تے ہے یہ ہو جائے تے میں موڑ کے جواب دے کے اس جے تھوڑے ہی ہونا ہے، میں کچھ نہیں کہتا معاف کیتا ہے. دوے دن وہ جناب ابا جی شادی پہنچن تے وہ بندہ وقت آ جائے تے تھو نپے ایتھوں پکڑے تے پتر سامنے کھڑا ہوئے تے پیو نوں کوئی لگدی ہونے تے بندہ سردار نوں آ کے بکے بلا اے ویکھو نا کی حال ہو گیا نیڑے ہو وہ کتنے جی میرا پیو بڑا چنگا ہے جی ایک گل نال کہدا بات بھی لگی ہے سن چپ کر گیا سی یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پتر غیرت مند پتر گل کرے گا ابا جی بڑے چنگے نے جی اے کلوان سے بھی بندے نے کٹیا ہے نہیں چپ کر گیا ابا جی آپ چپ کر دینے تے پھر اسی کون ہوئی ہے جناب اسی تے ابا جی دے نقش قدم تے چلیں گے غیرت مند پتر گل کرے گا تے اے گل پھر کیوں کردے ہو کہ رسول اللہ نے معاف کر دیتا سی جی رسول اللہ نے معاف کیتا سی وہ شان کریمی لیکن ہوے امتی تے اودے سامنے کوئی آقا دے متعلق بھونکے تے وہ چپ کرے کہ خدا دی قسم اس تو پہلے مر جائے کیوں کہ جان تے ایک دن جانی ہے کیوں نہ ساڈا مدینے والا تو ہوئے تے غیراں نوں بھی خالی نہیں ہوئے حدیث میں سنانا بہرحال آخری حدیث اس کے بعد پڑھ کے اجازت میرے سرکار اچھا تسی دیکھو نا ایک بندہ ہے اودے بعد نال لوگ اودے پیچھے چلدے نے اودی زبان تے روک لا کے دا کم ٹھپ کیتا جا سکتا ہے ایک بندہ ہے اودی لکھائی نال تصنیف نال بندے اودے پیچھے چلدے نے اودی لکھائی تے روک لا کے لیکن مدینے والے دا کمال پتہ کی سی میرے سرکار نوں جڑا تکدا سی آقا دا ہو جاندا سی سبحان اللہ دیکھن نال ابو جہل بڑا پریشان ہوندا ہے بھائی اے بات تماشا بنے انہیں کہ اودی نوں بلایا کہندا ہے بیٹھے تے اے پاک محمد اس راستے تو اکثر گزرتے نے تے ہن جے گزرن نا تے تو نہ لین نو تکی رکھی جے سرکار گزرن تے ادھروں کوئی منافق کوئی یہودی کوئی کافر کوئی مشرک جاندا پیا ہوے نا عیسائی نصارا نصرانی وغیرہ تے ایدی نظر انہاں دے چہرے تے نہ پوے انہیں کہ جے پے گئی تے پھر انہیں کہ جے پے گئی تے پھر انہیں ساڈا کوئی نہیں رہنا مدینے والے دا ہو جانا ہے سبحان اللہ انہیں کہا ٹھیک ہے ایک دن جناب اپنے کام وچ بیٹھا آپ کا اچانک آئے ایویں اکھ اٹھائی نا سرکار کے چہرے تے ٹکی تے پھر کی ہونا سی تسی جانتے سبحان اللہ آپ کہدا ہو کے رہے گا رات گیا جناب اس طرح تے کدی ادھر کڑوا تے کدی ادھر بیوی کہندی او سوندا مردا کیوں نہیں کہندا ہے سما کس طرح اکھ کھولا تاں بھی سامنے مدینے والا اکھ نوٹا تاں بھی سامنے سبحان اللہ بس آخری حدیث سنا کے بڑی جان خلاصی ہوتی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تجی بولو سبحان اللہ مولانا روح مسلمی شریف دے اندر لکھ دے نے قبلہ کہ ایک کوتوال نے نپیا کسی بے گناہ نوں تھانوں پتہ ہے پولیس بے گناہ نہیں نپدے اللہ محفوظ رکھے کسی بے گناہ نوں نپیا تے میں کوئی دفعہ ٹھوکے نہ کتاب تھلے مارے ہوں وہ جناب جلال کٹن واسطے لے کے جا رہے ہیں رستے تے کہندا ہے بڑے ڈاڈے لگدے نہیں روپیہ 100 دے میں سیدھی تے ماراں گا تو چیکا ماری تے آکھاں جی لگ گئے نے وہ پھر میری تھوڑی طرح سست ہے وہ کہنے لگا یار تو 200 لے لے تے چیکا بھی اپنی تو یا تو مولوی تقریر بھی تو کر لو سبحان اللہ مسلم شریف دے مولانا روم لکھی کو چھٹ بلا نہیں ہے نعرہ تکبیر اللہ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء عرض پیا کرنا او لاجپال کریم دے وقت والے مکڑے تے جدوں یہودی دی نگاہ پئی تے آقا دا ہو کے رہ گیا بیوی کہندی ہے سوندا مردا کیوں نہیں کہندا ہے ایسا نقش پکے اس دل پر دا محبت سامنے او ہوندا ایسا نقش پکے اس ڈیوٹی کے اندر تھوڑی سستی ہو گئی ہے لاجپال کریم دا مکھڑا تکن تو روکن والا آج میں آپ تک بیٹھا ہوں میں آپ جناب نظر پا بیٹھا ہوں دل کرتا ہے کلمہ پڑھا ابو جال کہندا ہے خبردار جے تو کلمہ پڑھیا جے تو پڑھیا تے
دس کی کرا انہیں جیب دے اندر ہاتھ مارے اچھے دانے کھجوراں دے گن کے دیتے کہندا ہے پاک محمد کو جا آپ سونے حضرات نو اچھے دانے کھجوراں دے دباؤ زمین دے اندر میں پڑھاں گا کلمہ پر میری تین شرطاں نے پہلی شرط کھجوراں جم پین پھل وچ آیا ہوئے پھل پکا بھی ہوئے تے سن میرا لجپال محمد کی فرمایا ہے فرمایا او یہودیا تے میرے اس عمل نال تو جہنم تو بچنا ہے میں محمد کے بھی کرن واسطے تیار ہاں نارے جہنم تو بچن دا کوئی انتظام کرتے صحیح فرمایا میں تے بھی کرن واسطے تیار ہوں لجپال کریم علیہ السلام دا والا میرے کریم نبی نے جناب 6 دانے کھجوراں دے زمین دے اندر دبایا سرکار اپنے حجرہ مبارک دے اندر اٹھ کے گیا ابو جال کو تے کہندا ہے دبا کے آ گیا میرے سرکار دے والا ابو جال کی کہندا ہے ذرا سنو حق او ہوندا ہے جنوں باطل بھی تسلیم کرے ابو جال کہندا ہے دبا کے آ گیا ہے پر مینوں پکا یقین ہے کھجوراں جم بھی پینا ہے پھل چا بھی لینا ہے کھجوراں جم بھی پینا ہے پھل چا بھی لینا ہے کہندا ہے پھر تو دس کی کراں ادھروں تیری تلوار تے ادھروں یار دا دیدار ادھروں سرکار دا چہرہ تے ادھروں گردن بھی پیاری ہے کہندا ہے جا زمین نو کھولا 6 دانے کھجوراں دے کٹ جیب وچ پا نہ بانس ہونا ہے نہ بانسری بجنی ہے نہ دانے ہونے نہ کھجوراں جمنیاں نے کیا ہے جناب کٹ کے جیب دے اندر پا کے سکون نال ستا جدوں سویر دا ویلا آیا ہن جناب ارادہ پہ کردا ہے تکاں تے صحیح کھیت دا حال کی ہویا ہے او لجپال کریم دے غلام جدوں اس کھیت ول گیا ہے تکدا ہے 6 درخت کھجوراں دے لے لہاندے پے نے دوڑ کے آیا ابو جال کولو کہندا ہے ابو جال کھدیاں تے جم پیاں نے کھجوراں تے جم پیاں نے انہیں رکھ کے چپیڑ ماری آکھیا میں تینوں آکھیا سی دانے کڈ لے تو نہیں کٹے ہونے تاں جمیاں نے انہیں جیب وچ ہاتھ مار کے دانے کڈ کے کہندا ہے لے ویکھ میں تے کڈے سندانے پر مینوں نہیں پتہ کھجوراں کیویں جمیاں نے مینوں نہیں پتہ کیویں جم پیاں نے کہندا ہے نال میرے ٹر ویکھوں گے جمیاں نے کہ نہیں جمیاں جناب تے کھیت والے پاسے گئے نے سامنے تکیا ہے 6 درخت کھجوراں دے جمے نے درمیان ایک مدینے والا مسکراندا پیا ہے میرے کریم نبی دے غلامو 6 درخت کھجوراں دے جناب لے لہاندے پے نے او سونے مدینے والا درمیان وچ کھڑا مسکراندا پیا ہے ابو جال کہندا ہے حالی تیرے کولو ایک موقع ہے کلمہ نہ پڑھدا جا مدینے والے نو آکھ سونیا تیریاں کھجوراں جم بھی پیاں نے انہاں نے پھل بھی چا لیا ہے لیکن پھل میٹھا بھی ہے کہ نہیں تے کھجور اتار کے دین کھانی ہے تے میٹھی بھی ہوے تے آکھیاں پے تے پھکی ہے میں کلمہ نہیں پڑھدا بچ جائے گا انہیں دوڑ کے گیا ہے جناب آخری ٹونا لان واسطے کہندا ہے سونیا جب تے پیاں نے پھل بھی چا لیا ہے دیکھاں دیکھیے تے صحیح پھل پکا بھی ہے کہ نہیں لجپال کریم نے جناب کھجور اتار کے دتی جدوں منہ دے اندر ڈالیا کھجور نو چبایا چٹیا کہندا ہے سونیا تیری کھجور پکی بھی ہے میٹھی بھی ہے پر تیری کھجور دے اندر عیب ہے سرکار فرماندے نے دس یہودیا کیڑا عیب ہے عرض کردا ہے آقا پکی بھی ہے میٹھی بھی ہے پر تیری کھجور دے اندر دانا کوئی نہیں تیری کھجور دے اندر گگڑ کوئی نہیں تے میرے لجپال کریم سونا محمد جلال چاہ کے فرماندا ہے او یہودیا اے دانے جیب وچ پا کے کھڑا ہے تے پوچھدا میں محمد کول ہے انہاں دانیاں نو جیب دے اندر پا کے پوچھدا میں محمد کول ہے آقا دانے کوئی نہیں میرے سرکار دے قدماں دے اندر گریا کہندا ہے سونے اج جان گیا وا ساری منافقت لے کے تیرے قدماں دے اندر آنا اے نوکراں دا کم ہے میرے سرکار سانو سینے نال لانا پاک محمد دا کم ہے اس واسطے محمد علی ظہوری صاحب نے فرمایا سی کہ کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں گرنا میرا کام تھا مجھ گر کو اٹھانا خواجہ صحیح فرمان لینے آقا عشق نہ آگا کوئی بھاو غضب دی میں جان کے وچ ون پیاں سڑ بج گئیاں چولا برکا میرا شرم حیا دا اتے تھی گیا تھیاں تھیاں چپ کر گئیاں اور دشمن
در مدنی دے پیاں توڑے جے جائیاں میرے سرکار دے علامہ اور تنا نتیجہ سنا کے توڑے کو لو اجازت چاہنا ہو گئے یہودی جناب تے پورا نفاق لے کے مدینے والے دے کول جائے لیکن آقا خالی نہ موڑنا میرے سرکار خالی نہ موڑنا اس واسطے کہ میرے امتیاں نو لوگ آکھے گا ایک یہودی گیا سی تھوڑے نبی دی خدمت دے اندر پر انہیں خالی موڑ دیتا سی وہ پلٹ کے خالی آیا سی فرمایا جس نیت نال آیا ہے میں محمد قانون دے کے جانا پیاں جڑا میری خدمت دے اندر آ جانا ہے فرمایا میں انہوں خالی نہیں موڑیا کرتا میں انہی چھولی نو خالی نہیں موڑیا کرتا میرے لجپال کریم دے بنانو غیر جاوے چھولیاں بھر کے آوے تے تسی تے اپنے تے آئے بھی چنگیاں نیتا نہ لو اوہ ذکر سنن واسطے اوہ ذکر نال اپنے دل نو جناب اوہ ذکر دے نور نال منور کرن واسطے اوہ ذکر دے عطر نال معطر کرن واسطے تسی آئے بیٹھے ہو تے آئے بھی چنگی نیت نہ لو جڑا سونا غیراں نو خالی نہیں موڑدا او سونا سانوں بھی خالی نہیں موڑے گا یہ جذباتی گلا نہیں مطلب یہ سمجھو میں جتنی بھی گفتگو تھوڑی سر سلی کی پر میں مولوی کا پتر میں ذمہ داری نہ لاز کرنا ہر گل اس واسطے ہاں اور میں عرض کر چھوڑا شیر ہوں میں تھوڑے ذوق نو جلا دینے واسطے تاکہ ہر شعبہ رہے اور ایک گل کا خاص خیال رکھا کرو جس خطیب دی نثر کے شعر دے اندر تطبیق نہیں سمجھ لو پکھنڈی کیوں کہ شعر حدیث نو دیکھ کے منتخب کیتا جاتا ہے کہ اس حدیث کی ترجمانی کرے گا لیکن ہن شعر نو دیکھ کے حدیثاں گھڑیاں جاندی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور مظلوم ترین صوفیاء نے تل حضرت خواجہ غلام فرید حضرت میاں محمد بخش تے حضرت بابا بلے سبحان اللہ جڑا چوڑا اٹھے اپنے کولوں کو نویں کھڑے غلام فرید صدقے جانا بے شک غلام فرید خواجہ غلام فرید نے جڑے گلاں کیتیاں نے سنیاں دا عقیدہ جھلکدا ہے سبحان اللہ جڑا بکواس ہے چھوڑ ایک شعر ہے تسی غور فرماؤ اسے سبحان اللہ نہیں آخری مطلب جب بولو سبحان اللہ اس شعر تو نہیں آخری ہاں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ایک بندے اندر دل نہ ڈاویں روی میاں صاحب تے تھوپی پے نے رب دے لانت رہندا اچھا مندر جو ڈھاؤ تسی ہندوؤں دا دل ڈھوے گا کہ نہیں ڈھوے چار چوے کلیسا انہوں تسی جناب لے کے جاؤ تھوڑا جا کے مارو 60 کلیسے جوڑے آن کے کٹن کے یقین بے شک عیسائی کٹن کے خوب خدمت کرن گے پھر انہوں نے جو بندہ آکے وہ جناب اسی تے تھوڑا کلیسا ڈھاندے پے ہیں تھوڑا دل تے نہیں ڈھاندے پے ہیں دیکھو تانوں دسے گا بس 60 کلیسے تے نہیں اتھے وجدی بے شک لیکن مسلمانوں تانوں ایک گل پتہ ہے ہر حکومت نے آ کے ساڑیاں مسیتاں ڈھائیاں نے مسلمان چھوڑو ایک مولوی بھی نہیں کر کے بے شک یہ گل تانوں پتہ ہے روڈ کھلا کرنا ہے حکومتی ریٹ چیلنج پئی ہوندی ہے یہ مسیتاں ڈھا دے ایک مولوی دا بیان نہیں آیا بتا دیں جی ساڑھے گھر تنگیاں نے ساڑھے گھر تاں آباد ہونے کے جو مولا دا گھر آباد ہے ہندوستان پھر کے ویکھو پورے ہندوستان دے اندر مندر کھڑا ہوئے نا سڑک انج کر کے موڑ دے دے وہ مندر کھڑا رہنا چاہیے ساڑیاں مسیتاں ڈھہ جاندیاں نے کیوں جی روڈ کھلی کرنی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے یہ تے میرا مالک ہے جن نے اپنے فضل تمام کیتے ہیں کچھ علماء کو پچھلی امت گناہ کر دیا سن ایتھے لکھیا جاندا سی کام بھڑے کر دے سن چہرہ بگڑ جاندا سی پر رب نے فرمایا انہاں دا نہیں بگاڑنا سونیا کیونکہ انہاں وچ توں وسنا ہے سبحان اللہ تیری نسبت تے پتھر نو ہو جاتے ہو اعلی ہو جاندے نے تے پھر انسان نے اشرف المخلوقات نے لاجپالو اس واسطے اپنے قبلے درست کرو شرع عقائد النصفیہ اساڑے عقائد دی کتاب ہے علامہ عمر نصفی نے لکھی ہے سنت و جماعت دے چیف جسٹس نے فرماندے نے دین انج ہوندا ہے جویں درخت ہوندا ہے درخت کا تنا بھی ہے شاخاں بھی نے پتے بھی نے پھلدار ہوئے تے پھل بھی ہے فرمایا درخت کی جڑ بھی ہے آپ نے مثال دیتی النبراس علامہ عبدالعزیز فرحانوی دی شرع قائد دی اودے وچ آپ فرماندے نے فرمایا اگر کوئی سیاںا انج کرے بھئی درخت کا تنا کٹے شاخاں کٹے پھل نوچے پتے نوچے وہ درخت دنیا تے موجود ہے کہ گیا موجود ہے کہ گیا جی قبلہ آخری سوال ہے موجود ہے کیوں بلا جڑا مضبوط کھلوتی ہیں جناب کلوں تے کوئی طریقے نہ جاڑی کٹ کے نے پھر وہ تو کھڑا ہے پروت بھی اور صراحتاً مالک نے فرمایا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا انہوں نپو تے ٹکو تے چولہے پا کے ساڑو کھلے لفظ موجود ہیں آپ فرماندے نے نماز روزہ حج زکات ساریاں عبادتاں انج نے جویں تنا تے شاخاں تے پتے تے پھل تے مٹھے محمد دا عشق انج میں جڑ ہوندی ہے جے کوئی بندہ بے نماز ہے
اچھا ایک بندہ ہے بہت نمازاں پڑھتا ہے, بڑے روزے رکھتا ہے, بڑی حجت, بڑا قرآن پاک پڑھتا ہے, ایک دم قسم نہ میں پتہ نہیں کیوں تھانوں دیکھ کے کنٹرول کی بیٹھا میں کوئی ناراض نہ ہو جائے, نہیں تو بہت کوئی دل نہیں چاہتا میں چپ کر دینا. بہرحال تھوڑی گل نہیں کہ وہ عبد الحمید جی صاحب فرماتے ہیں پترے رہی گل. بہرحال قبلہ کوئی نمازی ہوئے لیکن دل سرکار دی محبت نہ ہوئے, اللہ نے ایسی نمازی لوڑ نہیں. انہوں یار بڑا پیارا ہے, وہ آندا ہے نہ میں کسی دا پتر نہ کوئی میرا پتر ہے, ایک تے یار ہے جدا ذکر میں اس واسطے ایڈا بلند کر چھوڑا ہے جتنی میری طاقت سی, اور اس دی طاقت دی کوئی حد نہیں, یار دے ذکر دی بلندی دی کوئی حد نہیں. ایک بندہ نمازی بڑا ہے, حاجی بڑا ہے, روزے دار بڑا ہے, زکات بہت دیندا ہے, پر سرکار دا عشق کوئی نہیں, اس دی عبادت کسی ٹکے دی نہیں. لیکن ایک بندہ نمازہ تھوڑی بھی پڑھتا ہے پر محمد دا عشق ٹھاٹھا مارتا پہ ہے, رکھنے کائنات دی عزت دی قسم ہے, وہ ایک سجدہ ہزار نمازہ تے بھاری ہوتا ہے. اس قرآن دا صراحتاً مسئلہ ہے, مطلب سمجھیں مطلب خوش پہ کرنا, اور یہ مطلب یہ بھی نہیں بس اسی نماز تو میں ابتدائی سے تو کیتی سی کہ جلوس کڈو پر نماز پڑھو, یاد ہے فن جناب میلاد مناؤ پر نماز نہ چھوڑو. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا گھنٹہ ملا چکا قبلہ, پورا گھنٹہ. اس واسطے میں سید وارث شاہ آخری شعر سنا کے بات بھی تو میں آنا ہے نا شادی ہے کہ چھٹی کرا بول رہی اور میں تھانوں چس چس سے چھوڑ کے جاواں گا تے تاں انہوں دوبارہ سدو گے, جے تھانوں اکا کے اٹھاواں گا نا قبلہ تے تسی آکو مولوی صاحب بس ہاں باری ہو گئی تے بات تینوں مڑ کے نہیں سدانا. ہاں تے قبلہ اس واسطے سید وارث شاہ دا شعر سنو. ایک میری گزارش ایک میری بھی سن لو میری. تسی یہ سمجھو کہ جی میں تھوڑے تھریشر میں ڈرا نہیں تھریشر کر دیو بالکل اصل مولوی دائیاں نے تھریشر والے اللہ کی قسم بھائی نال بیٹھے نے میرے دو پکے نال ہوندے نے. میرا تیسرا پروگرام ہے آج, کل پھر پروگرام ہے, پھر پروگرام بھی پروگرام ہے. اب کو کچھ سجائی نہیں کر دینا, 60 منٹ رکھے نے کہ بلا تے اے بھی تسی یقین کرو کہ میں کدی میں کنجوسی کیتی ہوں, میں تھوڑا یار بچہ ہوں بھائیاں تھوڑا, میں کیوں کنجوسی کروں گا, میں لے کر کھانے نے میں اس واسطے کہ بلا عرفانہ کلام میں سنا دینا وہ میں ضرور سنانا تھانوں, اور ٹل لا کے سناواں گا انشاءاللہ تے تھانوں لطف آئے گا. واہ اے میرے بندے پھر قرآن رکھو ربیع ثانی دے اندر آواں گا ضرور انشاءاللہ. چل یار بے دام آ جاواں گا, روپیہ بھی نہیں لگا, اور معاف کرو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. جی میں شعر پڑھنا والے شاہ دا انشاءاللہ مزہ آئے گا. میں قبلہ بھی معذرت کرنا, آپ نے فرمایا گزارا کرو اب وہ دس دے پہلے دیہڑے سارے آپ کو تو ڈیری کارڈ کے پروف دے طور تے وکھا دینا کی حال ہے. اس واسطے کہ بولا میں معافی چاہنا سرکار تانوں خوش رکھنا. تسی جڑا ذکر سنیا ہے بھی تھوڑی بڑی مہربانی, ساڈے جن کوئی سندا کون ہے, قسم ہے اللہ دی. تسی کادے واسطے بیٹھے, میرے واسطے بیٹھے, میری کی اوقات, تھانوں پتہ ہے جڑا ایتھے آ کے بیٹھے گا میٹھے محمد دی شاناں بیان کرے, اس واسطے آئے بس, اور گل ہی کوئی نہیں. ساڈی کی اوقات ہے, تانوں پتہ ہے پرانے زمانے ڈاکی خط لے کے آندے ہوندے سن تے ڈاکی دی اوقات نہیں تھی, لیکن پیارا لگدا سی, اگلے ہم چنگا لگدا سی, کیوں یار جیسا بھی ہے خط میرے پتر دے لے. تانوں پتہ ہے کہ میری کی اوقات ہے, میرا ظاہر کی بات ہے, لیکن تجھے پتہ ہے کس واسطے محبت کرتے ہو, اس واسطے کہ یہ زبان کھلی ہے تے میٹھے محمد دا نام ہے. یار جس وقت سچا ہے سب دے دیو, بڑی ساری مہربانی. میں فقط معذرت گزارش کرنا بہت زیادہ پریشر ہے, میں سارے دل میں بتا دیں کہ تیری تگڑی ہے تو وہ کدھر بیٹھ گئی, پھر تجھے جاننے ہو کی ہونا ہے. سبحان